للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم و بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات مواظب القرآن۔ دعا گوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش عزا پہ بیٹھنا قبول منظور فرمائے۔ بانیان مجلس میرے بھائی مخدوم اسد شاہ صاحب، بھائی نوید شاہ صاحب کی مولا توفیقات میں اضافہ فرما، اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے۔ بالخصوص جو بیمار ہیں مولا نے شفا کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں مولا ان کے قرض ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا نے اولاد نرین عطا فرمائے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا مل کر مانگا کریں پالنے والے، ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ واحد قوم ہے ہم شیعان حیدر کرار، جو 1400 سال سے اجر رسالت مودت اہل بیت کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے صاحب؟ وہ اجر جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہم پر واجب کیا، اور آپ کا اس لمحے مجلس حسین میں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب مودت آل محمد رکھتے ہیں۔ کن سے؟ کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ وقف کر دیا توحید شناسی کے لیے۔ تھکاوٹ ہے تو بتا دیں آپ۔ جنہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ توحید شناسی کے لیے وقف کر دیا، یعنی قدرت ہر شے پہ رکھتے ہیں مگر قدرت رکھنے کے باوجود اسے سجدہ کرتے ہیں تاکہ دنیا کو ہمارا اختیار بھی پتہ چلے اور یہ بھی معلوم ہو کہ ہمارا ایک خالق ہے جس کی مخلوق اول ہم 14 ہیں۔ میں زیادہ تمہید میں نہ جاؤں اور اسد شاہ صاحب میں پہلے جملے سے اپنے مجمع کو ساتھ لے کر چلوں، اسی لیے میرے اور آپ کے چھٹے امام سے سائل نے پوچھا تھا کہ مولا آپ لوگ کون ہیں؟ آپ لوگ، ولی بھائی جاگیے گا، آپ لوگ کون ہیں؟ کیا جواب دیا میرے امام نے؟ سرکار فرماتے سنو، ہم خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے۔ آپ بولیں گے تو میں بات کروں گا۔ ہم خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے۔ مولا کیسا رابطہ کہ رات کے 11 ساڑھے 11 بجے میں اس لمحے اتنی تعداد میں آئے ہوئے مومنین کو بتلا سکوں کہ آپ کیسا رابطہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔
फरमाया तुम्हारे समझने के लिए यही काफ़ी है, हम उधर से लेते हैं इधर देते हैं, इधर से लेते हैं उधर देते हैं। बोलिएगा बोलिएगा, हम उधर से लेते हैं इधर देते हैं, इधर से लेते हैं उधर देते हैं। मौला वहाँ से क्या लेते हैं और यहाँ से क्या लेते हैं? अब जागिएगा इस्लाम में। मौला फरमाते हैं हम उससे रिस्क लेते हैं, औलाद लेते हैं, दौलत लेते हैं, नेमत लेते हैं, शोहरत लेते हैं, मौत लेते हैं, हयात लेते हैं, तुम्हें देते हैं, तुम्हारी नमाज लेते हैं, रोज़ा लेते हैं, हज लेते हैं, ज़कात देते हैं। दुख लगेगा मुझे उस बंदे पर जो मेरी बात समझ कर न बोला। फरमाया उससे रिस्क लेते हैं, औलाद लेते हैं, दौलत लेते हैं, नेमत लेते हैं, शौहरत लेते हैं, मौत लेते हैं, हयात लेते हैं, तुम्हें देते हैं, तुम्हारी नमाज लेते हैं, रोज़ा लेते हैं, हज लेते हैं, ज़कात देते हैं, उसे देते हैं। इमाम फरमाते हैं हम खालिक और मखलूक के दरमियान एक ऐसा राब्ता और वसीला हैं, अगर हम 14 दरमियान से निकल जाएं, ना वहाँ की चीज़ें यहाँ आएँ ना यहाँ की चीज़ें वहाँ जाएँ। अल्लाह तवज्जो फरमाई आपने, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रगुजार, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फरमाया कि ना वहाँ की चीज़ें यहाँ है ना यहाँ की चीज़ें। बोलो एक जुमला कहूँ कि जब हमारा हर अमल जाना इनके पास से है तो फिर नमाज पढ़ते वक्त पहले देख लेना इनकी दुश्मनी तो शामिल नहीं है। बोलिएगा फिर रोज़ा रखते हुए देख लीजिएगा। हाँ अब आइए, जिसकी मवद्दत हम पर अल्लाह ने वाजिब की, उसमें जो मरकज़ है उस मरकज़ का नाम है फातिमा सलाम अलैहा। न बीबी की ज़ात पर बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कौन है? जनाबे सैयदा। नहीं, एक बात ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊं। रमज़ान में एक रात ऐसी आती है जिसे आप शब कद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? 19, 21, 23 के जो आप अमाले शब कद्र करते हैं उनमें से एक रात लैलतुल कद्र है, शब कद्र है। चौथे इमाम के दौर में जब ये रात आई और इमाम ने सारी रात अपने मुक्तदीन के साथ अमाले शब कद्र किए, फज्र की नमाज के बाद अब जागना, मेरा इमाम मसरत इमामत पे बैठा, एक साइल आ गया, मौला ये जो रात हमने गुजारी है जिसे शब कद्र कहते हैं, इस रात की अहमियत क्या है? मैंने आपसे पहले कहा है मेरा ये घर है, यकीन कीजिए कि, और सिर्फ इसलिए कि भाई नवीद के टाइमिंग सेट नहीं हो पा रहे थे और मैं भी नहीं चाहता था कि रात की देर में वो शागिर्दे से पढ़ने के बाद यहाँ 12:30-1 बजे आप तक पहुँचते, तो मैंने ख़ुद अपना वक्त उन्हें दिया और इस वक्त को इसलिए मुंतखब किया। हालांकि मुझे मालूम है कि ये मैं सब कुछ करके वो आपकी ज़बान में कि कितना औखा हो रहा हूँ ये मैं जानता हूँ कि मैं आता भी हूँ और मुझे यहाँ से पढ़ने के फ़ौरन बाद आगे भी जाना होता है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है और मैं ये सिर्फ चूँकि इसे एक अपना घर समझता हूँ, भाइयों से मेरा ताल्लुक़ ऐसे ही है कि जैसे आप लोग भाई हैं इसी तरह इन लोगों से है। तो इन तमाम चीज़ों को जहनों में रखते हुए मैं यहाँ पर इसकी मैनेजमेंट में ख़ुद भी शामिल हुआ और मैंने चाहा कि अशरा बर वक्त शुरू हो और बर वक्त ख़त्म हो। तो अब आपकी भी मेहरबानी है कि आप यहाँ बैठे हैं। अब मेरे पास जितना भी लम्हात है, जितना वक्त है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करके आप लोगों से दुआ लेना चाहता हूँ। बात डॉक्टर साहब शब कद्र की हो रही है। नवीद भाई इमाम से, चौथे इमाम से पूछा, मौला शब कद्र का फ़ायदा, इस रात की अहमियत क्या है? इमाम फरमाते सुनो, जिसने ये रात इबादत में गुजारी अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। अगर इस लम्हे आपको यहाँ बैठने का लुत्फ़ ना आए तो फिर अली की बेटी ने अपने बाबा का मिंबर दिया ही क्यों है? शर्त यह है कि आप मेरा साथ दीजिएगा। फरमाया मौला क्या है? फरमाया जिसने ये रात इबादत में गुजारी अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। मौला इसके अलावा?
فرمایا اللہ اسے سارا سال کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ یہ کہنا تھا مجھے پتا نہیں کہ آپ کیسے سنیں گے، مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیے، کہنے لگا مولا میں بڑا بد نصیب ہوں، میں بڑا بدقسمت ہوں۔ امام نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا مولا اس رات کی اتنی اہمیت، یہ رات میں نے سو کر گزار دی، اب پتہ نہیں اگلے سال یہ رات میری زندگی میں آتی بھی ہے یا نہیں، اب نہ میرے گناہ معاف ہوں گے اور سارا سال میں کسی نہ کسی کا محتاج بھی رہوں گا، اور پتہ نہیں اگلے سال میں یہ رات دیکھوں گا بھی یا نہیں۔ بس اس کے چہرے پر اس طرح بھی کیفیت کو امام نے سمجھ لیا۔ امام مسکرا کر فرماتے ہیں مبارک ہو، اللہ نے اعتراف جرم کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جاگیے جاگیے گا، لطف لیجیے گا، لطف لیجیے گا۔ کیا کہا؟ اللہ نے اعتراف جرم کی وجہ سے تیرے گناہوں کو بولو معاف کر دیا، اور تو اب سارا سال کسی کا محتاج بھی نہیں ہوگا۔ میں نے پڑھ لیا اور آپ نے سن لیا، اب لطف لینا ہے تو جاگیے گا۔ یہ مولا کے قدموں میں گرا، مولا بہت شکریہ کہ اب میرے گناہ بھی معاف ہو گئے، میں سارا سال کسی کا محتاج بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو جانے لگا، میرے امام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امام فرماتے رک، کیا تو یہ چاہتا ہے میں سجاد حسین کا بیٹا علی کا پوتا تیری ہر رات شب قدر بنا دوں؟ ہائے ہائے ہائے، جاگیے گا جاگیے گا، جاگیے جاگیے۔ کیا کہا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں سجاد حسین کا بیٹا علی کا پوتا تیری ہر شب قدر بنا دوں؟ اب بیدار ہونا۔ یہ قدموں میں گر گیا۔ مولا اندھا کیا مانگتا ہے؟ 2 آنکھیں۔ بیمار کیا مانگتا ہے؟ شفا۔ مولا میری ہر رات شب قدر کیسے بنے گی؟ کیا مجھے اس کے لیے ساری رات جاگنا پڑے گا؟ امام نے کہا نہیں۔ مولا نماز پڑھنی پڑے گی؟ کہا نہیں۔ مولا رکوع کرنا پڑے گا؟ کہا نہیں۔ مولا سجدہ کرنا پڑے گا؟ کہا نہیں۔ کہا مولا تسبیح پڑھنا پڑے گی؟ نہیں۔ قدموں میں گر گیا۔ مولا کیا کرنا پڑے گا کہ میری ہر رات شب قدر بن جائے گی؟ امام فرماتے ایک چھوٹا سا عمل۔ مولا کون سا؟ امام مسکرا کر فرماتے تو بھی سن اور میرے آنے والے شیعہ بھی سنیں کہ اگر تم اپنی ہر رات شب قدر بنانا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے پہلے میری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کرو، اللہ شب قدر بنا دے گا۔ اللہ توجہ فرمائیے آپ صاحبان، لطف لیا آپ نے۔ اسد بھائی جاگ رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ تمام صاحبان کو سوائے غم معصومین کی مولا اور کوئی غم عطا نہ کرے۔ فرمایا رات کو سونے سے پہلے مہربانی میری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کرو، اللہ کیا کرے گا؟ ہر شب بولیے شب قدر بنا دے گا۔ میں نے کہا ان میں جو مرکز ہے اس کا نام ہے فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنیے گا نوید بھائی، ڈاکٹر صاحب، بھائی عزت، مولا آپ کو آپ کی والدہ کے ساتھ شاد و آباد رکھے، یہ ذکر آپ کی آنے والی نسلوں میں اسی طرح مولا قائم و دائم رکھے۔ اتنی تعداد میں جو آپ تشریف لائیں علی کی بیٹی، کسی کو بھی یہاں سے خالی دامن نہ بھیجے۔ میں نے کہا جناب سیدہ مرکز ہیں خدا کی کائنات کا۔ میرا دل آ گیا کہ ایام عزا میں چند باتیں اس بی بی کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ جاگنا۔ اور اگر آپ نے اسی طرح ساتھ دیا تو میں اگر آج بات جناب سیدہ پر کروں گا تو کل میں جس کے بغیر نانا کا دین مکمل نہیں ہوا، بی بی شریکت الحسین، میں اس بی بی کے حوالے سے آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عورت کو اللہ نے علماء نے 3 درجوں میں تقسیم کیا۔ کتنے؟ اسلام میں آپ کا یہاں بیٹھ لینا ہی میرے لیے کافی ہے، لیکن اب بیٹھے ہیں تو پھر عبادت مکمل کرتے ہیں۔ علماء نے عورت کو 3 درجوں میں تقسیم کیا: بیٹی، زوجہ، ماں۔ بیٹی، زوجہ، ماں۔ آئیے رسول سے پوچھتے ہیں کہ عورت اگر بیٹی ہے تو کیا ہے؟ شکریہ، بہت شکریہ۔
بہت شکریہ. عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں رحمت ہے اپنے والدین کے لیے. کیا ہے؟ رحمت ہے اپنے والدین کے لیے. مولا امیر سے کسی نے پوچھا مولا بیٹا کیا ہے اور بیٹی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. آخری جو پردے میں میری مائیں بہنیں آ کر اس لمحے یہ ذکر سن رہی ہیں تو انہیں بھی تو پتہ چلے کہ اللہ نے اور اسلام نے عورت کو مقام کیا دیا ہے. فرمایا بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. سائل نے مولا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا ہم کیا مانگے؟ فرمایا تم تو نعمت کے پیچھے دوڑتے ہو، تمہاری منتیں مرادیں بیٹے کے لیے ہوتی ہیں. بار الہ مجھے نعمت دے دے، مجھے بیٹا دے دے، مجھے نعمت دے دے. علی فرماتے یاد رکھو نعمت میں تمہاری مرضی ہے، رحمت میں اس کی مرضی ہے. بولتے آئیے. کیا کہ نعمت میں تمہاری مرضی، رحمت میں اللہ کی مرضی ہے. کہ اچھا عورت اگر زوجہ کے روپ میں ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کی آدھی مالکہ ہے. کتنی؟ اپنے شوہر کے ایمان کی آدھی. ایک شخص بڑا عابد تھا کہ مصلی دریا پہ بچھا کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، قدم ڈگمگاتے نہیں تھے. ایک دن گھر آیا اور بڑے تکبرانہ انداز میں اپنی زوجہ سے کہا کہ تو جانتی کہ میں اللہ کا کتنا بڑا مرد عابد ہوں کہ میں مصلی پانی پہ بچھا کر اس کی عبادت کرتا ہوں. اس لیے اسد بھائی معصومین نے تکبر کرنے سے منع کیا ہے. امام فرماتے غرور اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر نہ کرنا. خبردار خبردار خبردار، کبھی تکبر نہ کرنا. سائل نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا جب تکبر اتنی بری شے ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ کا ایک نام المتکبر ہے، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا. مولا اللہ کس بات پہ غرور کرتا ہے؟ امام فرماتے تکبر اسے جچتا ہے ہم 14 کا خالق جو ہے. ہائے 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 ہائے. میں نے آپ سے پہلے کہا آپ اسلام میں ایک بات پر بھی بول پڑیں گے میرے لیے وہ کافی ہے. فرمایا تکبر اس لیے اسے زیب دیتا ہے کہ وہ ہم 14 کا. بولو کسی بھول میں نہ رہیے گا کہ میں اور آپ سجدہ کریں تو مخدوم صاحب وہ خوش ہوتا ہو کہ جی آج کتنا چوک کمارا میں جو عزادار آئے انہوں نے مجھے سجدہ کیا. نہیں، وہ جب بھی ناز کرتا ہے اس بات پہ ناز کرتا ہے کہ بس میں ہی اللہ ہوں، مجھے علی سجدہ کرتا ہے، مجھے سیدہ سجدہ کرتی ہے. جاگیے، یہ میں بات صرف پھیلا رہا ہوں. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ میرا ٹائم جب شروع میں ہوا تو وہ 10:15 بجے سے 11 تھا، لیکن میں نے خود کہا کہ نہیں، عزاداری میں جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں میں وہ کرتا ہوں. اب آپ اور اس کا دیکھیے کہ مجھے صلہ یہ ملا ہے کہ آپ سارے اتنی تعداد میں یہاں پر اس وقت بیٹھے ہیں. لطف لیجئے گا میری بات کا. اس نے کہا کہ میں بڑا مرد عابد، میں مصلی پانی پر بچھا کے عبادت کرتا ہوں. اس کی زوجہ نے کہا ناز نہ کر، اس میں آدھا حصہ میرا ہے. چلیے آج آپ راضی ہونا ہو، کم از کم جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ راضی ہو کر جائیں گی کہ کسی نے ممبر سے ہمارے بارے میں بھی کوئی بات کی ہے. جاگیے گا، لطف لیجیے گا کہ اس میں آدھا حصہ میرا. اس نے کیا کمال کر دیا، عبادت میں کرتا ہوں، تیرا آدھا حصہ کیسے ہے؟ زوجہ نے کہا اچھا کر یہ بات ہے تو آج مجھے عبادت کر کے دکھا. اس گلے میں ابھی گیا، مصلی لے کر چلا گیا، پانی پہ بچھایا، قدم رکھا، قدم ڈگمگانے لگا. پھر قدم رکھے، قدم ڈگمگانے لگے. مصلی لپیٹا، آ گیا گھر، دق الباب کیا. زوجہ نے دروازہ کھولا، کہ مرد عابد آج عبادت بڑی جلدی ختم کر دی. کہنے لگا بعد میں، پہلے یہ بتا ایسا کون سا عمل تھا جو تو روز کرتی تھی اور آج تو نے نہیں کیا؟ ہائے 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 ہائے. کیوں سچا جی یہ باتیں ضروری ہیں نا، یہ باتیں نوید بھائی ہونی چاہیے نا ڈاکٹر صاحب. ہاں یہ اصلاح، یہ تبلیغی مقصد نعرے لگانا نہیں ہے، وہ آپ نے بہت لگائے اور لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. عاقل رضا زیدی کو آپ نے اتنی پذیرائی دی ہے کہ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا. مقصد یہ ہے کہ اسلام میں باتیں ایسے بھی ہونی چاہیے. اس نے کہا ایسا کون سا عمل کرتی تھی کہ جو آج تو نے نہیں کیا اور میں عبادت نہیں کر سکا؟
زوجہ نے کہا پہلے بتا میں تیری ایمان کی آدھی مال کا ہوں یا نہیں؟ اس نے کہا بالکل ہے، بتا۔ اس نے کہا سن، یہ آپ لوگوں کے لیے درس ہے۔ وہ کہتے پھر سن، میں جب سے تیرے نکاح میں آئی ہوں میں نے آج تک تیرے لیے کھانا بغیر وضو کے نہیں بنایا۔ ہائے ہائے ہائے، جاگیے گا، جاگیے جاگیے، مہربانی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اب سمجھ میں آئی کہ بیٹی ہے تو رحمت ہے والدین کے لیے، زوجہ کے روپ میں ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کی آدھی مال کا ہے۔ ابھی جو دیوار کے پاس بیٹھا نا مجمع میرے 8 10 15 بندے، وہ ابھی تک نہیں بولے انشاءاللہ نہ، ہاں بڑی مہربانی، وہ نتیجے میں بولیں گے جو اب میں دینا چاہتا ہوں۔ عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو نبی کی حدیث بچہ بھی بولائے گا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بیان میں نے سمیٹ لیا، لطف لینا تو بات یہ ہے کہ عورت کے 3 درجے، بیٹی، زوجہ، ماں۔ بیٹی ہے تو رحمت ہے والدین کے لیے، زوجہ ہے تو شوہر کے ایمان کی آدھی مال کا، ماں ہے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ یہ ہے عام عورت کا مقام، مگر جو خاتون جنت ہے، جو سیدۃ النساء العالمین ہے، جو میری اور آپ کی آقا زادی ہے، جناب سیدہ اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کے لیے رحمت ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر، بولیے گا رسول کو کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، بولیے إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جو عالمین کے لیے رحمت ہے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کے لیے رحمت بنے۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ آپ نے اتنے جذبے سے نہیں سنتے ہیں کہ کبھی نبی کے بدن میں ذوف ہوا تھا؟ بولو ہوا؟ نبی کہاں گئے؟ سیدہ کے پاس، بیٹی جی بابا میرے بدن میں ذوف ہے، بابا طبیب کو بلاؤں؟ کہ تیرے بابا سے بڑا طبیب کون ہے؟ جیسا سنیں گے ویسا پڑھوں گا۔ فرمایا تیرے بابا سے بڑا طبیب کون ہے؟ کہا ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے بابا، پھر کیا کروں؟ کہا اپنی چادر لا کر مجھے اڑا دے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں چونکہ آپ کا شعبہ بھی یہی ہے کہ شفا کہاں سے ملتی ہے، کیا کہا کہ اپنی چادر لا کر مجھے اڑا دے۔ بی بی نے چادر اڑا دی۔ کہا بابا میری چادر سے تجھے شفا مل جائے گی؟ کہا ہاں۔ کہا بابا اس کے لیے میری چادر کا سہارا کیوں لے رہا ہے؟ کہا میں تیری چادر سے شفا لوں گا تبھی تو چوک کو مارا کے عزاداروں کو پتہ چلے گا میں محمد وہ ہوں کہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، آدم آ کر کہے کہ میں بیمار ہوں، میں دعا کروں صحت ہو جائے گی، نوح کہے میں بیمار ہوں، میں دعا کروں شفا مل جائے گی، ابراہیم کہے میں بیمار ہوں، میں دعا کروں شفا مل جائے گی۔ ہر ساری دنیا کو میری دعا سے شفا ملے گی، تبھی تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ ساری کائنات بیمار ہو شفا محمد کی دعا دیتی ہے، محمد بیمار ہو شفا بطول کی چادر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ حیدری جاگ رہے ہیں آپ صاحبان محترم؟ اب جاگیے گا۔ جناب سیدہ بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کے لیے رحمت، بولو جو عالمین کے لیے رحمت۔ جناب سیدہ اگر زوجہ کے روپ میں ہے تو اس کے ایمان کی آدھی مال کا، یہ زندہ باد، زندہ باد، بڑی مہربانی۔ کس کے ایمان کی آدھی مال کا؟ جو خود کل ایمان ہے۔ اور جناب سیدہ اگر ماں کے روپ میں ہے تو ان کی جنت فاطمہ کے قدموں کے نیچے ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بات سمجھ میں آئی؟ اب بات سمجھیے گا کہ یہ کائنات کا نظام، اس کائنات کا مرکز جناب سیدہ، ایک بات اور ذہن میں آئی ہے، کر دوں؟ بولیے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ 14 دنیا میں کیا کرنے آئے؟ یہ سوال ہے نا؟ آئیے اسی بی بی کی زبانی بتاؤں۔ اگر تھکے ہوئے ہیں مصائب سننا چاہتے تو میں یہی سے مصائب شروع کر دیتا ہوں۔ آپ مجھے 45 منٹ کہیں تو میں 45 منٹ مصائب پڑھ دیتا ہوں۔ جاگیے گا، ہاں اللہ اکبر۔ اس بی بی کی زبانی بتاؤں کہ یہ دنیا میں کیا کرنے آئے۔
آپ بی بی کا معجزہ سنتے ہیں نا؟ کوئی مشکل آ جائے تو آپ بی بی کی کہانی بولو، سنتے ہیں نا؟ بار اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں سیدہ کی کہانی سنوں گا، معجزہ سنوں گا۔ کون سا؟ 700 یہودی عورتوں والا، ٹھیک ہے نا؟ اپنی آنے والی نسل کو پیغام دیجیے، تبلیغ کی بات عاقل رضا زیدی کرنا چاہتا ہے کہ یہ معجزات، یہ منتیں اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کریں، نہیں تو اب ہمارے ہی ممبر سے ہمارے ہی لوگ دوسرا لباس پہن کر آ کر اب یہ کہتے ہیں کہ اب علم کی منت نہ مانو، اب حدیث قصہ نہ پڑھو، اب دعائے کمیل پڑھو، اب یہ کرو یہ کرو۔ نہیں بھائی، حدیث قصہ کی اہمیت ہے، دعائے کمیل کا فائدہ ہے۔ میں نہیں کہتا دعائے کمیل پڑھو، ضروری ہے، مگر اہمیت ہے حدیث قصہ کی، فائدہ ہے دعائے کمیل کا۔ دونوں میں ایک فرق ہے۔ دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا کہ اللہ کیا ہے، حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا کہ آل محمد کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جاگیے گا۔ دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا کہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو یا سری الرضا کہہ کر اسے راضی کیسے کرنا ہے، یا رب کہہ کر اسے بلانا کیسے ہے، اور حدیث قصہ میں اس نے بتایا ہے کہ میں کچھ نہ بناتا اگر انہیں نہ بناتا، ٹھیک ہے نا؟ تو بی بی کا معجزہ۔ ایک بات اور کروں، پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرما ہے، اسد بھائی، نوید بھائی، ڈاکٹر صاحب، کہ اتنے مسلمان ایک وقت میں نہ نبی نے کیے نہ علی نے کیے، جتنے ایک وقت میں مسلمان جناب سیدہ نے اپنے کردار سے کیے۔ نہ جاگیے جاگیے، میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اس اشرے میں۔ کتنے؟ 700 یہودی عورتیں بی بی نے بیک وقت مسلمان کی۔ بس اب تو میں نے وہ تشریح بتانی ہے کہ بی بی نے مسلمان کیا تو کیسے کیا، اور اسی میں وہ بات چھپی ہوئی ہے کہ 14 دنیا میں کیا کرنے آئے۔ پیر اسد شاہ جی، لطف نہیں آ جائے گا آج کے بعد آپ کو جناب سیدہ کا یہ معجزہ سننے کا؟ میری جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میرے جتنے دوست، اب آپ جہاں تک آواز جا رہی ہے، لطف آ جائے گا آج کے بعد۔ کیا؟ بس اس کا سیاق و سباب سمجھیے کہ کچھ یہودی عورتیں رسول کے پاس آئیں، نبی مانتی نہیں تھی، تو آتے ساتھ یہ کہا کہ محمد کل فلاں یہودی کی بیٹی کی شادی ہے، اس میں اپنی بیٹی کو بھیج دینا۔ یہ کہہ کر چلی گئیں۔ نبی نے بلایا، فاطمہ جی بابا، بیٹی تیاری کرنا، کل فلاں یہودی کی بیٹی کی شادی میں جانا ہے۔ بسم اللہ، آئیے آئیے، ذاکر اہل بیت جناب، اللہ رکھا ہے حیدری صاحب، میرے بات پڑھیں گے مگر میں نے ابھی پڑھنا ہے۔ اچھا، مہربانی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ جی آگے تو بس اب میں کہوں کہ نہیں، حالانکہ گو کہ جلدی ہے مجھے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اور مولا کے دیکھیں یہ آپ کی، میں سمجھتا ہوں کہ آل محمد نے آپ کی بے لوث اور آپ کی خلوص والی نوکری کو اس لائق سمجھا کہ بارگاہ ابوالفضل عباس مرکزی امام بارگاہ میں اختتام میں دعا آپ کرا رہے ہیں۔ یہ مولا جس وقت چاہے جو ہے وہ اس کو منتخب کر لے۔ جاگتے آئیے گا، بات گھبرائے تو نہیں ہے، بات کروں پوری؟ کیا کہا؟ بیٹی کل فلاں یہودی کی بیٹی کی شادی ہے، اس میں آپ کو جانا ہے۔ بی بی نے کہا بابا آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے نہیں بلایا، اس پہ جاگنا، انہوں نے اس لیے بلایا کہ انہوں نے پہنے ہوں گے زرق برق لباس، میرے لباس میں ہے پیون، میں جب وہاں جاؤں گی تو کہیں گے ویسے کائنات کے مالک بنتے ہیں، لباس پیون والا پہنا ہے۔ اگر فقیر ہیں، غنی ہونا چاہتے ہیں تو جاگیے، دولت ہے اور مزید چاہیے تو جاگیے، بیمار ہے تو شفا چاہیے تو بیدار ہو، قرض میں ہے اور قرض ادا کروانا چاہتے ہیں تو عاقل رضا زیدی کا جملہ سنیے کہ میں آج تک حیران ہوں، مجھے نہیں پتا کہ مشیت کا بطول کی زبان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ بطول کے لبوں سے لفظ پیون نکلا، اللہ نے آسمان سے 5 حوریں بھیجی، ہاتھوں میں خوان، نبی کو سلام کیا، نبی نے جواب دے کر کہا کون ہو؟ کہا جنت کی حوریں۔ کہا کیا لائی ہو؟ کہا ریشم کے لباس، مروارید کے
زیورات. کہا کس کے لیے؟ کہا فاطمہ کے لیے. کہا کیوں؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے کل میری کنیز خاص کو جانا ہے دشمن کی بیٹی کی شادی میں. بطول یہ لباس وطن کر کے جب وہاں جائے گی عورتیں پوچھیں گی کہاں سے آیا؟ بطول بتائے گی وہاں سے آیا. تو پتہ چل جائے گا جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں کی چیزیں رکھتا ہے. اللہ توجہ فرمائیے. بسم اللہ. جاگ رہے ہیں آپ صاحب علیہ محترم؟ کیا کہا؟ جو جہاں کا ہوتا ہے. بڑی مہربانی. جو جہاں کا ہوتا ہے بولیے وہ وہاں کی چیزیں. وہ کسی نے میرے چھٹے مولا سے پوچھا تھا نا کہ مولا یہ کیا کہ جب اللہ نے آدم کو زمین پہ بھیجا تو لباس اتروا کر، اور آپ کے دادا کے لیے اللہ نے جنت سے لباس بھیج دیا، تو مولا ایک سے اتروایا کیوں اور دوسرے کے لیے بھیجا کیوں؟ کہ سیدھی سی بات ہے، آدم ساکن جنت ہے، حسین مالک جنت ہے. ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے؟ بس بس بیان میں نے سمجھ لیا. جاگیے گا. دو جملے اور کہنا چاہتا ہوں. بی بی نے لباس سے وطن کیا، پہنچی. میرے بزرگ خاص توجہ، 700 یہودی عورتیں دلہن سمیت بی بی کا جلال اور جمال اکٹھا دیکھ کر بے ہوش. نہیں جاگے؟ میں نے کہا جلال اور جمال. ڈاکٹر صاحب اس پہ تو داد بنتی ہے نا. میں نے کہا جلال اور جمال اکٹھا دیکھ کر بولو بے ہوش. بی بی نے دیکھا نا کہ بے ہوش ہو گئی، مصلی بچھایا، دعا مانگی. پالنے والے انہیں ہوش میں لیا، نہیں تو تانا بن جائے گا کیسے نبی کی بیٹی آئی. کہ شادی کھانا ہاں جاگنا نا نہیں ضرورت ہی نہیں ہے. جس وقت دل چاہے خون کا لہو کا قطرہ قطرہ علی علی کہے تو تب بولیے گا. اور ابھی یقیناً وہ 2 لمحے میں بولنے والا ہے. میں جانتا ہوں اپنی خطابت پہ ناز نہیں، علی کی بیٹی کی عطا کردہ نوکری پر ناز ہے. بی بی نے کہا پالنے والے انہیں حیات میں لیا. ہاں پالنے والے انہیں ہاں علی 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 توجہ پھر گیا. میں تو دیکھا کیا کہا؟ پالنے والے انہیں ہوش میں لیا، نہیں تو تانا بن جائے گا. ہاتھ اٹھے، عورتیں ہوش میں آ گئیں. دلہن پڑی رہی. طبیب کو بلایا، نفس پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا ایسے تو مرے ہوئے کافی دیر ہو گئی. اب ان عورتوں نے بی بی سے کہا جاگیے گا، 2 منٹ آپ نے نہیں تھکنا. باری ساری بات میں نے بالکل کوزے میں بند کر کے پیش کر رہا ہوں. بی بی نے کتنا مخاطب ہو کے کہا ایسے تو بہتر تھا آپ نہ آتی. آپ آئیں اور دلہن مر گئی. نہ آپ آتی نہ یہ مرتی. بی بی نے کہا رکو، پھر مصلی بچھایا. اسی کا تو لطف تھا، اسی کا تو لطف تھا. بی بی نے پھر مصلی بچھایا. مصلی بچھا کر بی بی نے جاگیے گا بی بی نے مصلی بچھایا. بی بی نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا مانگی. پالنے والے اسے ہوش میں لیا، نہیں تو تانا بن جائے گا کیسے نبی کی بیٹی آئی کہ دلہن ہی دنیا سے چلی گئی. بی بی کے ہاتھ اٹھے. بھائی اللہ رکھے حیدری. دلہن زندہ ہوئی، مگر عجب معاملہ ہوا. زندہ جیسے ہوئی بی بی کا چہرہ دیکھا، پکار اٹھی لا الہ الا اللہ. ہائے 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 ہائے. جن کے نا ابھی ذہن میں جملہ آیا. میں نے کہا کہ جن کے چہرے کلمہ پڑھا دیں، گھر سوچ لینا ان کا نام نماز میں آ سکتا ہے یا نہیں، ان کا نام عبادت میں آ سکتا ہے یعنی جن کا چہرہ دیکھ کر یہودی مسلمان ہو جائیں. کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. میں تو دیکھنا بس محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. وہ آگے بڑھی. 700 عورتیں دلہن سے کہنے لگی اس سے تو بہتر تھا تو مری رہتی. یہ جیسے زندہ ہوئی تو نے اس کے بابا کا کلمہ کیوں پڑھا؟ دلہن کا خاموش تمہیں کیا پتا یہ کون ہے. ہائے 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 ہائے. جاگیے گا. اسد بھائی، نوید بھائی، ڈاکٹر صاحب یہ جملہ میں یعنی آپ کی والدہ کی مزید توفیقات میں اضافہ اور ان کی شفا یابی کے لیے اور دیگر جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں. کیا کہا کہ تمہیں کیا پتا یہ بی بی کون ہے؟ عورتیں کا کون ہے؟
उसने कहा मलकुल मौत मेरी रूह लेकर चौथे आसमान पर पहुंचा। ये बीवी एक तख्त पर बैठी हुई थी। इस बीवी ने मलकुल मौत से कहा वापस जा और इसके बदन में रूह डाल। कहा मलकुल मौत ने आंखें बंद करके सर झुका के कहा जो हुक्म, हम तो खल की तुम्हारी इताअत के लिए हुए हैं। अभी भी मज़ा नहीं आया, अभी भी लुत्फ नहीं आया, जागिएगा। क्या कहा? हम तो खल की तुम्हारी इताअत के लिए हुए। ये कहना था 700 यहूदी औरतें बैक ज़बान बोली ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। बयान मैंने आज का समेट लिया। अगर लुत्फ लेना है तो जागिएगा। अगर शय पर मवद्दत है बगैर वीज़े पासपोर्ट के, अगर इसी लम्हे आप नजफ़ अशरफ जाना चाहते हैं तो आकिल रज़ा ज़ैदी आपको उड़ाकर नजफ़ अशरफ ले जाने के लिए तैयार है। यहूदी औरतों ने कलमा पढ़ा, बीबी के पास आके कहा बीबी अब हम अल्हम्दुलिल्लाह सारी मुसलमान हो गई, अगर हम तुझसे एक राज की बात पूछे तो बताएगी? बीबी फरमाती पूछो। कहा बीबी बस ये राज बता दे, तूने इस दुल्हन को जिंदा करने के लिए ज़ाहिर बिछाई यहाँ पर मुसल्ला, पढ़ी नमाज, मांगी दुआ और चौथे आसमान पर तूने दिया हुक्म। बस बीबी यही राज बता दे, यहाँ बैठकर दुआ क्यों मांगी, वहाँ बैठकर हुक्म क्यों दिया, यहाँ बैठकर दुआ क्यों मांगी, वहाँ बैठकर हुक्म क्यों दिया? बीबी फरमाती याद रखो हम आले मोहम्मद ज़मीन पर दुआ मांग कर उसका निज़ाम बचाते हैं, अर्श पर हुक्म देकर उसका निज़ाम चलाते हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ बुलंद करके हैदरी। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं चाहिए। रियाज तवज्जो है ना, जाके मिलके मैं दोबारा कह देता हूं, हैदरी। मैं दोबारा कह देता हूं, ये है ना लुत्फ, ये है लुत्फ कि आपने इतना अच्छे अंदाज में पूरी बात को सुना कि आपको नतीजे में यकीनन आप बेदार होकर आपने लुत्फ लिया। फरमाया हम आले मोहम्मद ज़मीन पर दुआ मांगकर उसका निज़ाम बचाते हैं, अर्श पर हुक्म देकर उसका निज़ाम। हाय हाय हाय। फरमाया अगर मैं इसे बराह रास्त जिंदा कर देती तो कहीं तुम हमें खुदा ना कह देते। अल्लाह अकबर। और हम अपने आप को नहीं, हम उसे खुदा मनवाने के लिए आए हैं। मेरा सलाम हो अली की उन बेटियों पर कि जो तौहीद मनवाने के लिए बाजारों में आ गई। बस ज्यादा लंबा नहीं पढ़ना भाई, तशरीफ फरमाएं, दिल खोल के आपको फजाइल व मसाइब सुनाएंगे। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि 28 रजब को रवाना होने वाला काफिला 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गया। आज 3 मुहर्रम और 4 की रात है। खेमे लग गए, मातम करना है। मेरा अपना दिल है, मैं भी तैयारी का जुमला पढ़ सकता हूँ, मगर भाई नवीद ने पढ़ा, हो सकता है भाई भी पढ़ें। लेकिन मैं आपको इस मुहर्रम में कोशिश करूँगा कि इन 10 दिन में जो कुछ मैदान करबला में हुआ उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊं। ज़रूरी नहीं है रोएंगे आप उतना जितना शहज़ादी चाहेगी, जितना अली की बेटी, इसलिए कि ये तो हसरत ही उसी की है। जब आप धाड़े मार कर रोती हो तो वो पर्दे में बैठ कर दुआ करती है, पालने वाले इन्हें किसी और गम में ना रुलाना, ये रात के इस पहर में मेरे भाई को रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर मातम करना तो मेरी बात समझिएगा, 3 मुहर्रम को, यानी अब ये जो आज का दिन आपने गुजारा है ना, जानते हैं इस दिन में अली की बेटी ने हुसैन को पास बुलाया। बिल्कुल मैं आज का मौजू, आज के दिन की बात कहना चाह कर रहा हूँ और एक जुमला कहना। पास बुलाया, हुसैन जी बहन, भैया सारी तैयारी हो गई? कहा भैया तेरे सारे असाब और दोस्त आ गए। नवीद भाई दुआ करेंगे आप लोग इंशाअल्लाह ताला कि आकिल रज़ा ज़ैदी ने अगर मुहर्रम पढ़ा है तो उसमें उसने कौन कौन सी तारीखी पहलू के हवाले से बातें बताएंगे। क्या कहा भैया सारी तैयारी हो गई? कहा सारे दोस्त आ गए? कहा तकरीबन। भाई की पेशानी का बोसा लेकर फरमाती है भैया हम पर मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में दोस्तों को बुलाया जाता है ना। कहा कि भैया याद कर तेरा एक दोस्त है जिसका नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर है। अल्लाह अकबर। नहीं जिक्र होता इन हस्तियों का, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक जुमला मैं असहाबे करबला पर इस बारगाह में इस अशरे के अंदर कहता रहूं। क्या कहा? हबीब इब्ने मज़ाहिर तेरा दोस्त बचपन का। हाँ बहन अच्छा याद कराया, मुश्किल वक्त में दोस्तों को बुलाया जाता है। कहा लाओ कागज़ कलम दबा दो, मैं हबीब को ख़त लिख कर बुलाता हूँ।
اسد شاہ جی اگر ماتم کرنا ہے نا ڈاکٹر صاحب تو بھائی نوید میرے پاس بھائی اللہ رکھا حیدری جملہ یہ ہے، عرب کا قانون تھا جب کوئی امیر خط لکھتا تو اپنے نام کے ساتھ وہ اپنے باپ کا نام لکھتا، اور اگر کوئی غریب خط لکھتا تو وہ اپنے نام کے ساتھ اپنی ماں کا نام لکھتا۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ حسین نے حبیب ابن مظاہر کو جو خط لکھا اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حبیب میں حسین فاطمہ کا بیٹا کربلا میں غریب ہو گیا۔ اللہ اکبر، تیاری کیجئے اگر ماتم کرنا ہے۔ کیا کہا حبیب میں حسین فاطمہ کا بیٹا، جملہ تو جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ کیا کہا حسین میں فاطمہ کا بیٹا حسین کربلا میں غریب ہو گیا۔ حبیب ہمارے خیام کربلا میں لگ گئے، حبیب ہم حق کی جنگ کے لیے میدان میں آ گئے، حبیب میری نصرت کے لیے جلدی پہنچو۔ خط کی آخر میں ایک ایسا جملہ لکھا کہ جس کی وجہ سے خط ملتے ساتھ ہی حبیب ابن مظاہر نے پاؤں میں نالین بھی نہیں پہنی اور کربلا کی طرف دوڑا۔ معلوم ہے کیا لکھا تھا؟ لکھا ہوا تھا حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، فاطمہ کی بیٹیاں ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، علی کی بیٹیاں میرے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ یہ خط قاصد کو دیا، حبیب ابن مظاہر کے پاس خط پہنچا، جب دیکھا نا حسین فاطمہ کا بیٹا، رونے لگے کہ میرا مولا کربلا میں غریب ہو گیا۔ آخر میں پڑھا کہ حبیب جلدی آنا، زینب و کلثوم میرے ساتھ ہیں۔ بس میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ حبیب گھوڑے پر بیٹھے کربلا پہنچے، حسین میں آ گیا، حسین میں تیری نصرت کو آ گیا۔ 10 محرم 61 ہجری۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا حسین میں بوڑھا ہوں مگر جنگ میں کروں گا، میں جنگ میں جاؤں گا، میدان جنگ میں جاؤں گا۔ حسین نے اجازت دی، حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوئی۔ میں نے پڑھا، آپ نے سن لیا۔ شام غریبہ گزرنے کے بعد 11 محرم کو جب علی کی بیٹیوں کو اب ماتم کرنا تو جملہ سمجھنا، بے پلان اونٹوں پر بٹھایا گیا تو سروں کو کاٹ کر نو کے سینہ پر چڑھا کر کربلا سے کوفہ کی طرف یہ قافلہ چلا۔ کوفہ کے بازار میں یہ قافلہ پہنچا تو ایک چوک پر حبیب ابن مظاہر کا بیٹا کھڑا تھا۔ اس نے جو اپنے بابا کے سر کو نو کے سینہ پر دیکھا، اپنے دوستوں سے کہا آؤ مل کے جنگ کرتے ہیں، میں اپنے بابا کا سر دشمنوں سے لینا چاہتا ہوں۔ حبیب کے بیٹے نے جنگ کی، اللہ جانے کون بات سمجھ کر کتنا روئے گا۔ حبیب کے بیٹے نے جنگ کی، اپنے بابا کا سر دشمن سے چھین کر سر بلند کر کر یہ کہتا ہوا کوفہ کے بازار سے گزرا، دیکھا جن کے وارث زندہ ہو کس کی مجال کہ ان کے سروں کو نو کے سینہ پہ چڑھائے۔ وارث کی آواز آئی، زینب نے رو کے کہا او میرا سجاد، سجاد تیرے ہوتے ہوئے حسین کا سر۔ بسم